اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں اور شاید اسی بیجا تنقید کی وجہ سے کتنے لوگ مایوسی کی دلدل میں دھکیلے جا چکے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان اور آج کا ہمارا عنوان ہے سویڈن واقعہ۔ ناظرین، ایسا شرمناک واقعہ جو سویڈن نے کیا، آج اسی ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ سویڈن واقعہ بھی اسی کی ایک مثال ہے جہاں پہ افضل کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ ناظرین، یہ لوگ ہمیں ٹیسٹر لگا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ کیا آپ ہر بندہ سٹیٹس لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی آپ ہر بندہ ویڈیو میں بیان دے رہا ہے، تو جو جتنی سخت رکھ سکتا ہے وہ اتنا تو برائی کو روک سکتا ہے نا۔ ہم سویڈن جا کے پاسپورٹ ویزا فائل کر کے سویڈن جا کے اس بدبخت کافر کو جہنم واصل تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے ہم وہ تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں سوشل میڈیا کمپین ہے تو ہم اس سوشل میڈیا کمپین کے ذریعے ان بدبخت اور کافروں کا اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم سویڈن کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس بائیکاٹ پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اپنی رعایا کو حکم دیا کہ تمام لوگ رات نہر میں دودھ ڈالیں گے اپنے اپنے حصے کا۔ ہر بندے نے سوچنا یہ شروع کر دیا کہ میں پانی ڈالاتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے دودھ ڈالنا ہے، تو کوئی نہیں، میرے پانی کی وجہ سے کون سا دودھ نے رنگ چینج کر جانا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب شام ہوئی تو بادشاہ نے اس نہر کو دیکھا تو وہاں پہ پانی ہی چل رہا تھا، کیونکہ ہر شخص اسی سوچ میں تھا کہ کوئی اور آ کے اس میں دودھ ڈالے گا۔ ہمارا بھی المیہ یہ ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم پروڈکٹ کا بائیکاٹ تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ ہم اسی چیز کو سوچ کے اس پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں کہ کوئی اور ہماری پروڈکٹ کو استعمال کرے گا۔ یہاں پہ مجھے ایک بڑا پیارا شعر یاد آیا، دو رنگی خوب نہیں یک رنگ ہو جا، سراپائے موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ناظرین، ہمیں ایک رنگ ہو کے ان جو کافر ہیں، ان بدبختوں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اور ایک بات، اگر ہمارا سسٹم، ہمارا نظام، ہمارے گورنمنٹ جو ایک خود بیکاری ہے، جو خود اسی چیز کے اوپر چل رہی ہے کہ کون خیرات دے ان کو اور یہ اپنے سسٹم کو چلائیں، کبھی بیکاری اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتا۔ ہم لوگوں نے خود اس سسٹم میں نکلنا ہے۔ اگر ہم خود ساختہ پاور ہوتے تو آج ہم اس کے سفیر کو ملک بدر کر چکے ہوتے۔ ناظرین، ہم نے خود اپنے اس پر اپنے حکمرانوں کے لیے ہمیں ان پر افسوس نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی مانگنے والا خود فیصلے کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ جو کسی کے خیراتی پیسے کو دیکھ کے اپنے نظام کو چلاتا ہے، وہ کیسے اپنے فیصلے لے سکتا ہے؟ وہ کیسے سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر سکتا ہے؟ ہم اپنی سوشل میڈیا کمپین کے ذریعے ایسے خبیثوں کو، ایسے بدبختوں کو اس طرح کا سبق دیں کہ آئندہ ہماری کوئی بھی اسلامک چیز کے اوپر یہ انگلی نہ اٹھا سکیں۔